السلام علیکم مفتی صاحب، اذان سے پہلے زور سے درود کیوں پڑھا جاتا ہے جبکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، یعنی اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے اور جو یہ سب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سائل جو ہے وہ ثناء اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ آج تو میرا کھل کے بولنے کو دل کر رہا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی ماشاءاللہ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی جیلسی نہیں ہے کہ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں یہ جیلسی ہے یا یہ پریشانی ہے کہ غلط جگہ پہ محبت کا اظہار کرنا، غلط ٹائم پہ جو کہ شریعت میں منصوص ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اب قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت مشہور ہے، 33 بھی ہے، 56 میں بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی درود شریف بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ تعالیٰ کے جس طرح یعنی درود شریف بھیجو اور سلام بھیجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہاں تک تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو کام کرتے ہیں ہم اور آپ کیوں نہ کریں۔ اچھا، یہاں اس آیت سے صاف واضح ہوا کہ درود شریف ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم آتے ہیں اذان کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 738 نمبر، فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو اذان کہتے ہوئے تو تم بھی اسی طرح کہو، یعنی وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہے، وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو، تو ایسے کہتے جاؤ۔ پھر فرمایا ثم صلو علیہ، یعنی اذان کے بعد پھر ثم آ گیا نا، مجھ پہ درود شریف پڑھو۔ پھر فرمایا فضیلت فرمائی، جس نے مجھ پہ ایک بار درود شریف پھیرا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلے کی دعا وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ پھر فرمایا کہ یہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے اور وہ صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور میرا امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی میں اس کے لیے ضرور شفاعت، یعنی میرے اوپر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اذان بھی ایک مستقل عبادت ہے، درود شریف مستقل عبادت ہے جس کا طریقہ بتا دیا گیا، اذان بھی ایک مستقل عبادت ہے جس کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ کیا اس میں اضافہ کرنا۔ دیکھیں، شریعت نے جب یہ ایک چیز بتا دی کہ ایسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، زور سے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی ممانعت نہیں ہے، ہم کہیں گے جی یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اے فاعلھا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اور بدعت کیا ہے؟ جو دین ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، ٹھیک ہے۔ دین تو یہ ہے کہ اذان اسی طرح کہتے جاؤ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، اور بعد میں درود شریف پڑھو اور بعد میں میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، جو طریقہ بتا دیا۔ اب آپ جناب نماز سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بھائی جان اذان سے پہلے، نماز نہیں اذان سے پہلے آپ اسپیکر میں کھڑے ہو کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ میں سے کسی نے اس طرح کی دعا کی ہے؟ درود شریف وہ ہم سے زیادہ پڑھتے تھے نا، ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، انہوں نے ایسے پڑھا ہے؟ نہیں۔ آپ آہستہ سے پڑھیں اور اذان اونچی کہیں، بدعت نہیں ہے۔ آپ اذان کے بعد آہستہ سے پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب تو بہت ساری چیزیں ضد میں کی جاتی ہیں۔ کس میں کی جاتی ہیں؟ حنفیوں سے، دیوبندیوں سے ضد آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ ان کی جو دلیل ہے جو زور سے پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا جو گھر تھا وہ مسجد کے پاس سب سے اونچا گھر تھا، اور بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کے لیے وہاں انتظار کرتے تھے، اور جب فجر نظر آتی تو پھر کھڑے ہو جاتے، انگڑائی لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی احمدک، اے اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، میں قریش کے معاملے میں بھی آپ کی مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دین کو قائم کریں،
اور پھر فرماتی ہیں کہ ثم یؤذن، پھر وہ اذان کہتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ کبھی انہوں نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ یہ جو ہے نا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 519۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قاعدہ ہے محدثین کا کہ کسی بھی صحابی نے کوئی کام کیا ہے نبی علیہ السلام کو دیکھے بغیر نہیں کیا۔ یہ دعا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے تو انہوں نے پڑھی ہے۔ آپ پڑھو، آج کہتے ہیں پڑھو، یہ تو ہم نے آپ کی کسی اذان میں بھائی جان سنا ہی نہیں ہے، اور جو چیز وہاں نہیں پڑھنی وہ آپ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں مستقل۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ نے اکٹھے پڑھا ہے اللہ کے فضل سے، مدرسہ عربیہ ریونڈ تبلیغی مرکز ریونڈ میں پڑھا ہے۔ فجر کی نماز تیسری منزل پہ پڑھتے تھے ہم۔ وہ تعصب میں آپ کو بتاؤں، پورے 4 سال فجر کی نماز شروع ہوتی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ نعت شروع ہوتی، ہماری نماز ختم ہوتی اور یہ نعت ختم ہوتی، پورے 4 سال۔ تو بابے کو یار ٹائم پتہ تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کہ ان کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے۔ اچھا، اور وہ یہ سہانی گھڑی یہ طیبہ کا نام، تو ہمیں ساری نعت یاد ہو گئی اور ہم جو ہے سارے طلبہ گنگناتے تھے۔ آخری شعر بڑا مزیدار ہوتا تھا، الہی واسطہ ذکر رسول ہو یہ عاجزہ، کیا تھا یہ کلام عاجزانہ قبول۔ اب تو بھول گیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ تو ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ نعتیں بھی پڑھیں، آپ محبت بھی دکھائیں، لیکن دین میں اضافہ نہ کریں، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔